بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت زید الخیر، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ میں دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہیں، خودداری اور بردباری۔ اس جلیل القدر صحابی کی سیرت کے دو رخ ہیں۔ پہلا رخ تو دور جاہلیت کا ہے اور دوسرا رخ اسلام کا ہے۔ دور جاہلیت میں انہیں لوگ زید الخیل کے نام سے پکارتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر تجویز کیا۔ تصویر کا پہلا رخ تاریخی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ مورخ شیبانی بنو عامر کے ایک معمر شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک سال قحط پڑا جس سے کھیتی باڑی تباہ ہو گئی۔ ہم میں سے ہر ایک فرد اپنے اہل خانہ کو لے کر حیرہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر والوں کو وہاں چھوڑ کر کہنے لگے، میرے واپس آنے تک میرا انتظار کرنا۔ پھر اس نے یہ قسم کھائی، یا تو میں ان کے لیے بال کما کر لاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ پھر کچھ زیادہ راہ لیا اور دن بھر چلتا رہا، اور رات آئی تو اس نے ایک خیمہ دیکھا۔ اس کے قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے دلیل میں کہا، یہ پہلا مال غنیمت ہے۔ اس کی رسی کھولی، اس پر سوار ہونے لگا تو فضا میں اس نے ایک آواز سنی جس میں یہ حکم تھا، اسے رہنے دو اور اپنی جان بچاؤ۔ تو وہ اسے چھوڑ کر آگے چل دیا۔ 7 دن سفر کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں اونٹوں کا ایک باڑا تھا اور ایک طرف چمڑے کا ایک بہت بڑا خیمہ تھا جس سے خوشحالی کی جھلک نمایاں نظر آتی تھی۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا، اس باڑے میں ضرور اونٹ ہوں گے اور ظاہر ہے اس خیمہ میں کچھ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر اس نے خیمے میں بڑی ہی احتیاط سے جھانکا۔ سورج اس وقت غروب ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ خیمے کے وسط میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے کو اس کی آمد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو گیا تو ایک بھاری بھرکم شاہسوار نمودار ہوا۔ اس جیسا قد اور شخص نے کبھی نہ دیکھا۔ وہ ایک عمدہ گھوڑے پر سوار تھا۔ دائیں بائیں 2 غلام لگام تھامے چل رہے تھے اور ان کے جلد میں تقریباً 100 اونٹنیاں بھی تھیں۔ ان کے آگے ایک دیو ہیکل اونٹ تھا۔ جب بیٹھا تو سب اونٹیاں بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ شاہ سوار نے ایک موٹی تازی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خادم سے کہا، اس کا دودھ دھو لو۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دودھ دھوا، یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ اس نے وہ برتن رکھ دیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں دبے پاؤں آگے بڑھا، برتن پکڑا اور تمام دودھ پی گیا۔ غلام واپس آیا اور برتن اٹھا کر لے گیا اور عرض کی، میرے آقا شیخ نے تو تمام دودھ پی لیا ہے۔ یہ سن کر شاہ سوار بہت خوش ہوا اور حکم دیا، اب اس دوسری اونٹنی کا دودھ دھو کر شیخ کی خدمت میں ایک اور دودھ کا پیالہ پیش کرو۔ غلام نے پھر حکم کی تعمیل کی۔ شیخ نے ایک گھونٹ پیا اور چھوڑ دیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور اس میں سے نصف پی گیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، اگر میں نے اس دفعہ بھی تمام دودھ پی لیا تو شاہ سوار کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا۔ پھر شاہ سوار نے اپنے دوسرے غلام کو حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرے، تو اس نے بکری ذبح کی۔ شاہ سوار نے بذات خود گوشت بھونا اور شیخ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب وہ خوب سیر ہو گیا تو پھر خود اور اس کے دونوں غلاموں نے کھایا۔ تھوڑی دیر بعد تمام لیٹ کے اور گہری نیند سو گئے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں اونٹ کے پاس آیا، کی رسی کھولی، اس پر سوار ہو کر ایڑی لگائی۔ اونٹ چل پڑا اور اس کے ساتھ ہی تمام اونٹنیاں بھی چل پڑیں۔ میں رات بھر چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ہر طرف نظر دوڑائی، مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جو میرا تعاقب کر رہا ہو۔ میں نے رفتار اور تیز کر دی، یہاں تک کہ کافی دن چڑھ آیا۔ پھر میں نے ایک طرف دیکھا تو دور سے ایک بہت بڑی بلا میری طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ مسلسل میرے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جب بالکل قریب پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی شاہ سوار ہے جو اپنے اونٹوں کی تلاش میں میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے اونٹ کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور اونٹ کی اوٹ میں نشانہ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ شاہ سوار کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا، اونٹ کی رسی کھول لو۔ میں نے کہا، یہی نہیں ہو سکتا۔ میں حیرہ شہر میں بے بسی کے عالم میں بھوکی پیاسی عورتیں اور بچے چھوڑ کر آیا ہوں، اور میں نے قسم کھائی ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس یا تو کچھ مال لے کر جاؤں گا ورنہ مر جاؤں۔
اس نے کہا ارے کم بخت، تم اپنے آپ کو اب مردہ ہی سمجھو، میرا حکم ہے شرافت سے اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا میں تو ہرگز تجھے اونٹ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا تم بڑے مغرور ہو، مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ پھر کہا مجھے اس اونٹ کی لگام بتاؤ کدھر ہے؟ اس میں 3 گریں تھیں۔ پھر اس نے مجھے کہا بتاؤ کس گرہ پہ نشانہ لگاؤں؟ میں نے اشارہ کیا درمیانی گرہ پہ۔ اس نے تیر پھینکا تو وہ درمیانی گرہ میں آ کر اس طرح پیوست ہو گیا جیسا کہ اسے اپنے ہاتھ سے وہاں نصب کیا ہو۔ پھر اس نے دوسری اور تیسری گرہ کو نشانہ بنایا۔ جب میں نے تیر اندازی کی یہ مہارت دیکھی تو میں خوفزدہ ہو گیا اور اپنا تیر ترکش میں رکھ لیا اور باادب انداز کھڑا ہو گیا۔ شاہ سوار میرے پاس آیا، میری تلوار اور تیروں سے بھری ترکش مجھ سے لی اور کہا میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ میں اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا میں تیرے ساتھ بھلا کیا سلوک کروں گا؟ میں نے عرض کی کسی اچھے سلوک کی تو مجھے توقع نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے عرض کی چونکہ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے، اب اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا اور پھر اس وقت میں تمہارے قبضے میں۔ اس نے کہا کیا تمہارا خیال ہے میں تیرے ساتھ برا سلوک کروں گا جبکہ تو نے میرے باپ محلل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور تم ایک رات اس کے مشروب کے ساتھ بھی رہے؟ جب میں اس کے منہ سے محلل کا نام سنا تو میں نے دریافت کیا کیا تم زید الخیل ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے عرض کی تو پھر مجھ پر مہربانی کریں۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، تجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ وہ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھ سے کہا خدا کی قسم اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو سبھی تجھے دے دیتا، لیکن یہ میری بہن کی ملکیت ہے، تم میرے پاس چند دن رہو، میں ایک ڈاکہ مارنے والا ہوں، اس میں جو کچھ ہاتھ لگے گا وہ تمہیں دوں گا۔ 3 دن بعد اس نے قبیلہ بنو نمیر کے ہاں ڈاکہ ڈالا۔ تقریباً 100 اونٹنیاں اس کے ہاتھ آئیں، وہ سب مجھے دے دی اور میرے ساتھ چند آدمی بھیج دیے تاکہ وہ میری حفاظت کریں، یہاں تک کہ میں حیرہ شہر پہنچ گیا۔ یہ زید الخیل کی زمانہ جاہلیت میں سیرت کا ایک پہلو تھا، لیکن دور اسلام میں ان سے متعلق داستان تاریخی کتابوں میں کچھ اس انداز میں بیان کی گئی ہے۔ جب زید الخیل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم ہوا تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ سواری تیار کی اور اپنے قوم کے سرداروں کو مدینہ منورہ جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ قبیلہ بنو تیم میں سے ایک بہت بڑا وفد بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وفد میں زر بن سدوس، مالک بن جبیر، عامر بن جوین اور دیگر سردار شامل تھے۔ جب یہ مدینے پہنچے تو مسجد نبوی کا رخ کیا، اپنی سواریاں مسجد کے دروازے پر بٹھا دی۔ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بہت رعب طاری ہو گیا اور مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق اور ادب و احترام دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا میں تمہارے لیے اس عزا سے بہتر ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ زید الخیل اور اس کے ساتھیوں کے دلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا 2 طرح کا اثر مرتب ہوا۔ بعض نے متاثر ہو کر حق کو قبول کر لیا اور بعض تکبر کا شکار ہو کر منہ پھیر کر واپس چل دیے۔ اس طرح ایک گروہ جنتی بن گیا اور دوسرا جہنمی۔ زر بن سدوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشگوار اور عمدہ موقف نہ سمجھ سکا جسے مومن دل اور مدح بری آنکھیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، بلکہ حسد اس کے دل میں سرایت کر گیا اور خوف اس کے دل میں سما گیا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا آج میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو تمام اہل عرب کی گردنوں کا مالک بن جائے گا، اللہ کی قسم میں اسے اپنی گردن کا مالک نہیں بننے دوں گا۔ پھر وہ علاقہ شام کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا سر مڈا لیا اور نصرانیت قبول کر لی، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے ساتھیوں کو نرالی ہی شان نصیب ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ سے فارغ ہوئے تو جناب زید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور دراز قد تھے، ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پہ ہوتے تو پاؤں زمین کو چھوتے۔ مجمع میں کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اقرار کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ کون ہیں؟ عرض کی میں زید الخیل بن محلل ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے تم زید الخیر ہو، زید الخیل نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو تمہیں میدانی اور پہاڑی علاقوں سے صحیح سالم گزار کر یہاں لے آیا اور تمہارے دل میں اسلام کے لیے رغبت پیدا کر دی۔ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگانا سوئے ادب سمجھتے ہوئے تکیہ واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے پھر انہیں تکیہ دیا، لیکن آپ کو رسول اقدس کی موجودگی میں ٹیک لگانے کی ضرورت نہ ہوئی۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زید، تیرے علاوہ آج تک میرے سامنے جس شخص کے بھی اوصاف بیان کیے گئے، جب وہ سامنے آیا وہ مذکورہ اوصاف سے کم نکلا۔ پھر ارشاد فرمایا زید، تم میں دو ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا خودداری اور بردباری۔ عرض کی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی خصلتیں عطا کی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے 300 شاہ سوار مجاہدین دے دیں، ان کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری میری ہوگی، میں ان کے ہمراہ بلاد روم پر حملہ کروں گا اور اللہ کے فضل سے انہیں پسپا کر کے دم دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت جرأت کی داد دیتے ہوئے فرمایا زید اللہ بھلا کرے تم کتنے عظیم شخص ہو۔ پھر حضرت زید کی قیادت میں ان کے تمام ساتھیوں سے اسلام قبول کر رہی ہے۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وطن نجد واپس جانے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الوداع کرتے ہوئے فرمایا یہ شخص کتنا عظیم ہے، اس کی کتنی شان ہوگی، کاش یہ وہ مدینہ کی وبا سے محفوظ رہے۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں معدی بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی اس وبا نے دبوچ لیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے قیس کے شیروں سے دور الگ رکھنا، ہمارے درمیان جاہلانہ حماقتوں کی بنا پر جام وردی و بہادری کے مارکے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم میں مرد دم تک کسی مسلمان سے نہیں لڑوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے وطن نجد کی طرف سفر جاری رکھا اور حالت یہ تھی کہ بخار دن بدن تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ اپنی قوم سے ملیں اور اسے اسلام کی دعوت دیں اور پوری قوم ان کے ذریعے سے اسلام قبول کر لے۔ یہ موت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور موت ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن موت ان سے سبقت لے گئی۔ راستے میں ہی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ اسلام اور موت میں کوئی ایسا وقفہ نہ ملا کہ جس میں یہ کسی گناہ کا ارتکاب کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔